ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني پھر سے سنیں غور سے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. يَظُنُّونَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ ہیں لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے الکتاب کتاب کا الا سوائے امانیہ تمناؤں کے وَإِن اور نہیں ہم وہ الا مگر یظنون وہ گمان کرتے. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون امی ہے. امیون کا روٹ ہے الف میم میم بے پڑھے لکھے. امی کی جمع ہے یعنی ماں کی طرف نسبت ہے جس کے علم کا منبع اس کی ماں ہو. بس جو اس نے سیکھا ماں سے سیکھا اور بس اسی پہ راضی. لا یعلمون الکتاب نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا نہیں جانتے کتاب کو الا امانیہ مگر تمنائیں. امانی میم نون یہ اس کا روٹ ہے. منا کا مطلب ہوتا ہے آرزو تمنا خواہشات اور یہاں امانی امنیہ کی جمع ہے. جھوٹی آرزویں جھوٹی خواہشات. وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کیوں نہیں کے معنی میں ان کے بعد اللہ آ رہا ہے. اور نہیں وہ الا مگر یظنون وہ گمان کرتے ہیں. زن زوئے نون نون. اب فرمایا وَمِنْهُمْ امیون ان میں سے کچھ لوگ امی ہیں ان لیٹرڈ پڑھ لکھ نہیں سکتے. لا یعلمون الکتاب جو کتاب کا علم نہیں رکھتے کتاب کو نہیں جانتے. ہمارے یہاں کون ان پڑھ ہوتا ہے؟ ان پڑھ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری نہیں وہ ان پڑھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہم امیون لا یعلمون الکتاب ان میں عوام ایسے ہیں جو کتاب جانتے ہی نہیں. الا امانیہ ان کا دین پھر کیا ہے؟ کتاب پر بیسڈ نہیں ہے. کس پر بیسڈ ہے؟ امانی پر بیسڈ. امانی کیا چیز ہے؟ خواہشات جھوٹی تمنائیں غلط اندازے. ابن عباس نے اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ وہ جھوٹے قصے کہانیاں جو ان کے علماء نے ان کو سنا رکھی تھی آخرت کی نجات کے سستے نسخے جو انہیں بتا رکھے تھے شارٹ کٹس. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا شارٹ کٹس ہیں دین میں؟ نماز نہیں پڑھو کیا کرو؟ رمضان کے آخری جمعے عصر کے وقت 2 رکعت پڑھ لو جس کو قضاء عمری کا نام دیا ہوا ہے. اس سے کیا ہو جائے گا؟ ساری نمازیں پوری ہو جائیں. ساری زندگی کو اچھا کام نہ کرو بڑھاپے میں کیا کرو؟ حج کر لو. اس سے کیا ہوگا؟ سب گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے حج سے گناہ معاف ہوتے نو ڈاؤٹ
اس امید پہ گناہ کرنا کہ ایک حج سے سب ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے اب یہ آرام کرو. اور کیا شارٹ کٹ ڈھونڈے میں ہم نے. قرآن پڑھو نہیں، سمجھو نہیں، جی کسی وقت 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لو یا کوئی تسبیح پڑھ لو، اس سے کیا ہوگا؟ سب معافی ہو جائے گی. اور پورا قرآن نہیں پڑھتے، مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں. سورۃ الملک پڑھ لو، عذاب قبر سے نجات ہو جائے گی، چاہے سمجھ آتی یا نہیں آتی. کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرو، 2.5 سپارے پڑھ کے ساتھ دے دو. اس نے خود نہیں بھی پڑھا تب بھی ٹھیک ہے. ایسے ہی کر رہے ہیں نا. ایک شخص ساری زندگی خود قرآن نہیں پڑھتا، جب وہ مر جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ سب پڑھ کے اس کو دے دیتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص خود نہ پڑھے قرآن، جب وہ مر جائے تو تم پڑھ کے اس کو دیا کرو؟ یہ من گھڑت باتیں. جی ہاں، بعض لوگ تو قرآن پڑھ کے بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے 2 سپاروں کا ثواب لے لو. 40ویں کے دن لوگ وہ اعلان کرتے ہیں کہ اتنے قرآن ہو گئے. بعض اوقات ہزاروں سینکڑوں میں تعداد بتاتے ہیں. تو اب ہر ایک نے 3 دفعہ سارے رشتہ داروں نے پڑھی قل اللہ اور ایک قرآن دے دیا. بعض اوقات خرید و فروخت بھی ہوتی ہے کہ اتنے پیسے دے دو اور ہم جو اپنے پڑھ کے رکھا ہوا وہ آپ کو دے دیں گے. اور وہ کیا ہوتا ہے، جتنے بچے مدرسے سے پڑھ کے جاتے ہیں ان سب کا وہ رکھ لیتے ہیں پڑھا ہوا. ایک لمبی لسٹ ہے ان خود ساختہ کہانیوں کی. یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے داتا دربار پہ لوگوں کو دیکھا کہ بیٹھ کے تسبیحیں پڑھتے رہتے ہیں، اور جو لوگ باہر سے کوئی آتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے خود پڑھیں. وہ کہتے ہیں یہ اتنے پیسے لے لو، جو پڑھی ہوئی تسبیح وہ مجھے دے دو، قصہ ختم. جی اس میں آپ دیکھیں نا آٹومیٹیکلی خرید و فروخت بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے. پھر یہ اس قسم کی باتیں. اب آپ دیکھیے ابن عباس کہتے ہیں کہ امانی سے مراد کیا ہے؟ من گھڑت جھوٹے قصے جس کو انہوں نے اپنے علماء سے سنا اور پھر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے، نہ سوچا نہ سمجھا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ گمان پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں رکھتے، پڑھتے نہیں ہیں. آج ہماری اکثریت بھی علم نہیں رکھتی کتاب کا، پڑھنے کو ایک فارغ لوگوں کا کام سمجھتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ سب گمان پہ چل رہے ہیں.